اللہ ذوالجلال والاکرام کی مہربانی نال اللہ دے ہی خاص فضل و عنایت نال اس مبارک مہینے وچ اور مبارک دن وچ جمعہ المبارک توحید و سنت کے اس عظیم الشان برکت کے اندر حاضر ہو کے مختصر خطبہ یعنی درس قرآن کا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ سب کی محنت قبول فرمائے، سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا ہر ایک کی نیت کے مطابق اس کو بدلہ اور ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر کے اندر آن ویلے سب کو جڑا پہلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ خلاص نیت، اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا۔ میں اس نیت نال اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر کیوں ہے، اور نیت ایک دل کے فیصلے کا نام ہوتا ہے، دل کا فیصلہ نیت کہ اللہ کے فیصلے بھی دلوں سے ہوتے ہیں، بہرحال یہ شکلیں صورتیں سے نہیں ہوتی، قوماں برادریاں سے نہیں ہوتی، مال و دولت کی بنیاد سے نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے بھی دلوں سے ہوتے ہیں، اور نیت دل کے فیصلے کا نام ہے۔ لہذا اپنی نیت خالص رکھو تو اللہ کے ہاں عمل مقبول ہو سی۔ نیت اگر کھوٹی ہو سی تو کبھی تک کچھ بنانا کوئی نہیں، اسے واسطے نیت کھوٹی رکھنا کہیں کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا، اس کا اپنا نقصان، دل کی کھوٹی نیت رکھنے والے کا اپنا نقصان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پلیت ہے، اس کی ہر شے پلیت ہے، کیونکہ نیت دل کا فیصلہ ہے نا، یہ دل کا فیصلہ کرتا ہے کہ پلیت ہے، وہ تو ہمارا کام پلیت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے کتنے انبیاء کرام بھیجے، اپنے رسول اللہ نے صلاۃ و سلام ہونا نصب سنت ہے، سلام علی المرسلین، سارے رسولوں کے سلام۔ ہر رسول نے انسانوں کے اندر کو پاک کرنے کی کوشش کی، دل پاک ہو بنے، دل کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں بھی۔ کبھی لفظ سنے ہیں کسی جج کو، کسی کسان کو، شاید چونکہ ساری بولی نہیں شاید نہ سنے ہوتی، یا کسی کوئی اہل علم بندہ بیٹھا ہوئے تو اس نے کسی کتاب میں پڑھے ہوتی کہ کھیتی باڑی کرن کو پہلے زمین کا تزکیۃ الارض کرنا، تزکیۃ الارض، وائی کھیتی بیج بعد چھوڑنا ہے، پہلے زمین کا تزکیہ کرو، یہ عربہ کا لفظ جملہ ہے، تزکیۃ الارض۔ تو تزکیۃ الارض کیا ہوتا ہے؟ معدل کہ زمینیں جڑیاں پہلے کوئی بیکار جڑی بوٹیاں کھڑیاں انہوں نے بھی پٹ دیتا جائے، زمین کے اندر کتائی کوئی چیز ہموار ہے، کتائی نہ ہموار ہے، اونچی ہے، کتائی چکی، انہوں برابر کر دیتا جائے، زمین کے
دے اندر کوئی ادھر شے کھلوتی ہے کہ اس کو صاف کر دیا جائے، پھر اس کو پانی لگایا جائے، پھر اس میں ہل بہا کے اس کو بعد کھیتی باڑی یعنی بیج بویا جائے، بیج گوبر تو پہلے جتنے مرحلے ہیں جن کو عقیدہ تزکیۃ الارض، یہ کیا عقیدہ ہے؟ رسول کیوں آئے؟ اللہ کا وہ آئے تزکیۃ القلب واسطے، وہ کس واسطے آئے؟ یاد کرتا ہے تزکیۃ الارض کہ رسول کرتا ہے تزکیۃ القلب، گل سمجھ آتی چاہیے تزکیۃ القلب، تزکیۃ الارض کا مطلب ہے اس میں بیج بونے سے پہلے جڑی بوٹیاں کنڈے منڈے جھاڑیاں گندا کوئی ہے وہ ساری چیزیں ان کے صاف کرو، اور تزکیۃ القلب کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اللہ کو بٹھان کو پہلے اگر دنیا کی محبت کٹ دے، حال اولاد کی محبت کھڑی ہو بھی کٹ دے، غیر اللہ کی کھلوتی ہے کوئی عبادت والا جذبہ اس کو اشارے کو صاف کر دیو، یعنی اپنی نیت تے اپنا دل پاک کرو، اس کو بعد اس کے اندر اللہ خود آ کے بیٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ کا کہنا کہ پہلے ساؤنڈ سے شروع ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ ساؤنڈ نہ ہوتا، اللہ اکبر، چلتا کیا ہے اس طرح خوب ہاتھ لگا دینی چاہیے، سبحان اللہ۔ تو تزکیۃ القلب بدل اللہ چھوڑنا پڑا، یہ کیڑی لوڑ ہے؟ یہ بیچارہ نال یہ جبھی مصیبت ہے باقی میں تو واقعہ کر کے باہر چھوڑے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے تزکیے ہوندے رہے تزکیے، کنا کروائے، کنا پتھر مارے، کنا دل صاف کروا لے، تے کنا الٹا صاف کرنا لینو پتھر مارے لو لوان کیتا، حالانکہ فائدہ اپنا دل کی زمین صاف ہو جاتی، پاک ہو جاتی، اس دن در اللہ 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 پہلے لا الہ ہو جاتا تو پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ ہی ہونا ہے، ان کا لا الہ سے ہی اڑ گئے، صفائی کیتی نہیں، دل کا تزکیہ ہو نہیں دے دیتا، اس آتے باقی ہر شے کٹو، یہ جٹ آتا ہے کہ باقی ہر شے کٹو، میں وہ شے جماونی جیڑی میں کٹڑی، میں وہ فصل مطلوب ہے، دوسریاں فصلیں نہیں جڑی خود رہو ہو جان آپ جڑی بوٹیاں، میں جڑی فصل مطلوب ہے میں مکی کٹاں، جوار کٹاں، جو کٹاں، کڑک کٹاں، مجھی کٹاں، میری مرضی میں جڑی شے کٹاں وہ ہوئے، باقی فضول کیوں ہوئے، کھاد سپرے پانی باقی جڑی بوٹیاں پیتی رکھیں تو میری فصل بیکار ہو جائے، باقی ہر شے کٹ دل وچوں، جس نے تزکیۃ القلب کرنا ہے وہ طریقہ لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی شے نہیں، کوئی دوئی شے ہے نہیں، میں اتھے کوئی کٹنا ہے جڑا مینوں مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے الا اللہ، اس کو علاوہ کوئی شے نہ ہو۔ تزکیۃ القلب، دل تاں پاک ہوتا ہے تے صاف ہوتا ہے یہ آ جائے لا الہ نہ الا اللہ کا کو کٹنا ہے نا، صاف ہونا ہے لا الہ لا الہ، اگو ہن بیج کڈنا ہے تے کیڑی شے دا الا اللہ الا اللہ الا اللہ تے ہر کوئی مندا ہے، اللہ 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 تے شیطان بھی مندا ہے، انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ تو پہلے ادھر تسلیم کرنا اوکھا ہے قوماں، دیکھو جی اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کی چھٹی کرا کے ہکو آن بچایا، یہ ہکو سارے کام کیوں کرے گا، کسی کو بارش لینی، کسی کو دیاں لینی، کسی کو پتر لینے، کسی کو مقدمے جو جان چھڑاؤ واسطے بھروسہ پانا کسی دے کے، کسی دے کو جی کسی دے کے جان آ گیا تھا الہ آ گیا تھا لا
لا الہ کوئی بھی نہیں تو کون ہے؟ ایک تو علم اللہ. بڑا عجیب کیا مسئلہ ہے. جیڑی دنیا جیڑے لوگ 3600 معبود بڑائی کھڑے ہون تو انہوں نے آنکھوں پہ لا الہ کوئی نہیں اے ملتان والا کوئی نہیں، لاہور والا کوئی نہیں، کراچی والا کوئی نہیں، پنڈی والا کوئی نہیں، سارے کوئی نہیں، ایک ہی کوئی نہیں، کوئی ہے نہیں صحیح. اگر ان جو ایک ہی کوئی نہیں، ان کوئی نہیں الا اللہ. بڑی حیرانی ہوتی یہ کیا ہے؟ تمہیں تو پیچھے بیٹھا ہے گھر مل گیا نا لا الہ الا اللہ تے تساں پڑھ کے یاریاں پیونیاں شروع کر دیتی. لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہے، خود جڑے تویزی گل لٹکاندے رہے. لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہے، غیرت دی چوک سر اتنے سر بھی چکاندے رہے. تمہیں تو گھر بیٹھے مل گیا نا لا الہ الا اللہ. محنت کرنی پڑتی نا، دل کا تزکیہ صاف کیویں کرنا ہے تے پیچھے پھر تخم توحید کا کیویں تے درگاہت کرنا ہے تے پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی. تمہیں پتہ لگ جاتا کہ لا الہ الا اللہ کا بول گیا. لا الہ الا اللہ ہی پڑھے تے ہور اللہ دے نال سینکڑے ہزاراں حاجت روا تے مشکل کشا دینا. ہر رسول ہر پیغمبر آیا اس نے ایک کو گل کی تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. شرک کرو بچ جاؤ. شرک تے جڑا لے وجنا اللہ ہوے چاہے انسان ہوے چاہے جن ہوے انہوں طاغوت ہوگی. سب تو بڑا باغی ہوتا ہے، چاہے مولوی دی شکل چاہے چاہے کسی جن دی شکل. ان اعبدوا اللہ، اس سلسلہ اللہ اکبر یہ اتنی تے ضرورت محسوس ہوئی ہے نا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر اللہ دی توحید کا مرکز، اللہ دی پوجا کا مرکز، للذی بکۃ مبارکہ جڑا مکے دے اندر ہے. وہ نام کیا ہے؟ چوک. وہ نام ہے چوک. پہلا گھر اللہ نے جڑا سے بنوایا مکے دے اندر وہ نام کیا ہے؟ الکعبہ. بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر الکعبہ کعبہ، سارے جہان کا قبلہ بن گیا. پھر طوفان نوح کے اندر ہوتی عمارت رڑ بھی گئی، پوجا ڈالے کوئی نہیں رہا. اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے گھر میں آ کے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا. اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اساں والو جگہ دسی مکان البیت تو فرمایا کہ یہ اوتے ایرے انہاں ایریاں تے انہاں بنیاداں تے دوبارہ تعمیر کرو تے نال اپنا بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اس کام کے اندر نوجوان آنے والے گا. بڑے امتحانات جو پاس ہو کے ہوں بیت اللہ پہ بنتا. ایک جڑا بناون والا معمار ہے یہ بڑے امتحانات پاس کر کے اس منزل تک پہنچیا پڑا ہے. بڑے سارے امتحان گزار کے آیا تھا. نہیں بیت اللہ کی تعمیر کا شرط دیتا گیا، بڑی ساری محنت لگی. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، سارے پورے کیتے. اس نے اللہ فرمائی کہ جاعلک للناس اماما. بیت اللہ تعمیر پہ ہوتا ہے تو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت بھی دیکھو ضرورت کے محسوس فرمائیے، تمنا کیا کر رہے ہیں، دعا
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل جڑے ویلے اٹھا رہے آن بنیادہ بیت اللہ دیاں ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام جڑے ویلے بنیادہ اٹھا رہے تے اس ویلے اللہ نو کے بیان دیاں ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم جی کرے آواز کی شدید ہے جی کوئی نہیں آواز بند کرنا دے کوئی غلط نہیں آواز ہی کوئی نہیں ہاں جی إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل جڑے تمہیں باپ بیٹا عمارت دیاں بنیاداں بلند کر رہے آن اس ویلے اللہ نوات بیان ربنا اے اللہ اے سدا پروردگار تقبل منا اے جڑی محنت پر کرنے آئے تمہیں پیو پتر رل کے ساری محنت تو قبول فرما بندہ کتنی محنت عبادت کرے رہ جائے بندہ محنت کرے رہ جائے اپنی محنت تے مان نہیں کرنا چاہیے جتنیاں عبادتاں جتنیاں ریاضتاں جتنیاں تلاوتاں جتنے نفل تے تہجد تے جتنیاں زکاتاں دیندا رہے اللہ نو آکھے اللہ سائیاں میں اپنے بندوں پورا دل لایا تینوں راضی کرن واسطے تے جے کوئی خامی رہ گئی ہوئے غلطی رہ گئی ہوئے والی میرے ولو قبول فرما تقبل منا إنك أنت السميع العليم اے اللہ تمہیں قبول کرنا ہے میں تینوں آکھنا ہے کیوں تیرے علاوہ اور اتھے ویکھن والا کوئی نہیں کوئی حاضر ناظر کوئی نہیں کوئی سنن والا کوئی نہیں کوئی غائبانہ ما فوق الاسباب میری محنت نو ویکھن والا کوئی نہیں میریاں عرضیاں میریاں دعاواں میریاں التجاواں نو سنن تے جانن والا اور کوئی نہیں لہذا تینوں میں عرض پیا کرنا اللہ فتقبل منا میں تے میرا پتر رل کے جڑی محنت پہ کرنے آئے اللہ سائیاں اسا دعا پیو پتر دی محنت قبول فرما جناب ابو ذرا توجہ کرے ضرورت کے لیے ربنا واجعلنا مسلمین لک اے رب اجعلنا مسلمین لک اسا دعا پیو پترنو اپنا مسلمان بنا اپنا مسلمان کیونکہ مسلمان کا معنی ہے تابعدار سانو اپنا تابعدار بنا
مسلمین لکا تیرے ربنا وجعلنا مسلمۃ لکا نہیں چاہیے اللہ کی تابعداری چاہیے خالی عاجزیاں نہیں چاہیے اللہ کے اگے عاجزی کرنا چاہیے خالی چپ وجنا مطلوب نہیں کلے اللہ کے اگے چپ وجنا مطلوب ہے لہذا اللہ سائیاں سارے اندر عاجزیاں پیدا کر تابعداریاں پیدا کر انکساریاں پیدا کر تعبد پیدا کر تذلل پیدا کر مگر کر کے اپنے دروازے دا کر اپنی ذات دا کر اپنے کو جھکن والا بنا اپنے کو روکن والا بنا اپنے کو عاجزیاں کرن والا بنا اپنے کو سجدے کرن والا بنا اپنے گھر دا طواف کرن والا بنا اپنے گھر دے اندر اعتکاف پڑھن والے وچ بنا اپنے کو جھکن والا بنا اللہ سیاں یہ سانو سبق سکھایا ہے توحید دا اساں اتقاء فعل واسطے پہ دعا کرنے آئے یہ سانو اپنا تابعدار دے بنایا نہیں وجعلنا انہیں بنائی رکھے اپنا تابعدار تیرا لگا اور درخواست بھی کرے دے پیا ہے ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لکا اللہ سائیاں ساتھے وچوں یہ نسل پیدا کرے انہوں نے اولاد پیدا کرے یہ جی افراد کی تعداد بڑھائے اللہ جڑے مسلمۃ لکا جنہیں اصل تیرے تابعدار آئے جنہیں اصل تیرے فرما بردار آئے جنہیں اصل تیرے کو جھکن والے آئے جنہیں اصل تیری منن والے آئے انہیں طرح امتا مسلمۃ لکا اگا والیو جی نسل پیدا کریں اس علاقے دے اندر سارے وچوں ہوئے ایران عربیاں وچوں ہوئے ایران دے وچوں ہوئے یہ لوگوں میں اتنے مسل والے ہوئے اس علاقے دے ہوئے مگر تاہیں کلے دے تابعدار ہوئے اللہ سائیاں ایدی مغرب پہ آئے تینا اپنے بارے اور بھی درخواست پہ کرنے آئے وَعَلِنَا مناسکنا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَعَلِنَا مناسکنا اللہ سائیاں اور تیرا گھر تصوری دے پیا ہے جنہیں تو فرمایا ہے جنہ بنیادہ تے آنکھیں گناہ تے بڑھائی دے پیا ہے اور اگلی گل میں آرنا مناسکنا اور سانو ذرا ساری عبادت تے عاجزی تے وہ جڑی ان کے ساری کرنی ہے تیرے واسطے ذرا ادھر طریقے بھی سانو آپ سمجھا دے عاجزی تیری کرنی ہے لیکن اپنی مرضی نال نہیں یہ طریقے نال تو بات سے مشرا کر یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ بے شک عبادت اللہ دی موبائل بندہ ہے غیر اللہ کی عبادت کرتا لیکن عبادت کا طریقہ وہ ہونا ہے جڑا اللہ سکھائے تے اللہ سکھائیتا ہے نبیوں تے نبی سکھائیتے ہیں اپنیاں امتوں جڑا کام اللہ نے سکھایا ہے نبیوں کے ذریعے جڑا طریقہ ہے ان نفل پڑھنے ان عبادت کرنی ان حج کرنی ان زکات دینی ان روزہ رکھنا ہے عبادات کے طریقے بھی گھڑن تو تے خانہ ساز نہیں ہوتے اس کی عبادت کرنی ہوتی ہے عبادت کا طریقہ جو آپ کو سکھتا ہے اس انداز نال عاجزی کرے سے تے میں تیرے نال راضی ہوے سا تیری عاجزی قبول کر اسا عاجزی کریے کہ میری 4 رکعتاں پڑھی عاجزی نہیں مغرب کی 4 رکعتاں جو پڑھی چوتھی کے جیسا کوئی پشا اور پڑھنی ہوگی آج کوئی تلاوت تے کوئی سبحان ربی العظیم تے کوئی سارا وہ کام کر رہا ہے نا 4 رکعتاں پڑھی مغرب دیاں آج بھی پہ چلو کچھ بات جائے اگر 3 رکعتاں کرنے ہیں تو 4 جگہ ہیں عشاء کی نماز ہو رکعتاں لگیاں اگر گرمیاں چلو 4 فرض پڑھنے ہیں 8 پڑھ لینے ہیں تو فرق پہ سکتا ہے کیوں بھائی یہ پریشان میں پیچھے دماغ پڑھ دے پریشان یہ مسئلے میں کچھ دن میں یہ میاں لی ناوانا
یا مجھے اپنی بیٹھے رہتے دی آن کی گھنٹہ بیٹھے کرو میرے کو تو ایک کہہ مسئلے کو چھڑا لے کچھ دیتا ہے کہ جو لوگ پتا ہے ساری شریعت تو کئی میں لے کما رہا کہ میں کل چھوٹی جی جو پوچھئے تو ان کو مک ہو گئے سوم ممکو من ہو گئے یہ بڑا حال ہے بھائی آج بھی اللہ نے کو جتنی کریے تھوڑی یہ ہے جتنی آج بھی کرو تھوڑی ظاہر کہتا تھا ہمیشہ پڑھی گیا مگر کہتے ہیں کہ 4 پڑھی ٹکٹ آ یہ عشاء گرمیاں میں تو چلو 4 رکعتاں فرض پڑھ لیں بھئی سردیاں اندر آتا لمبیاں خدا دے بندے کچھ آپ کو یہ استدلال کر لیا کرو اپنی عقل استعمال کر لیا کرو نا دین کی تہاڈی عقل دے تابع ہے دین کو عقل نال چلاونا ہے کہ وقت یہ 4 فرض کی بجائے 8 پڑھ لے سو حج کیڑا اچھا حج یہ حج ہے بھئی چونکہ اللہ کے رسول نہیں پڑھایا 8 اسامی 8 پڑھ لیا ہمیں اللہ دے نام دیا پڑھ لیا یہ گل یاد رکھنی جہڑیاں 4 اللہ واسطے عبادت کرنی ہے اگلیاں 4 ہی تو اللہ واسطے ہی پڑھنیاں تسا آتے ہو اللہ واسطے ہی آج کی حرام ہے جب تک مہر محمد کی سنت نہیں لگی یہ اللہ کی سجدہ کرنا حرام ہے جب تک محمد کی سنت اجازت نہ دے یہ نہیں عید میلاد النبی دے جشن منائی تے اوے کیڑی سنت دے ثابت یہ جڑے گھوڑے کٹتے ہو تے ٹریکٹر تے ٹرالیاں کٹتے ہو یہ صدیق اکبر کٹے حضرت عمر فاروق کٹے تھوڑا بہرا شدید جو کسی اور نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کوئی نہ نام دے ہزاروں کی تعداد ہے کسی آخیا کہ چلو پرائے نہیں کٹ دیتے تو ساڑھی کم ایسا کٹنے آگے کیوں بھائی وہ عبادت نہیں میری سلالت پہ گواہی ہے کہ جو کے نشان سنت محمد کا موجود نہ ہو گئے اس وقت اپنی مرضی نال تو کیوں رب نو راضی کر سکنا ہے تو رب نو راضی کر سکنا ہے رب دی مرضی نال کہ رب دی مرضی آندی ہے پیغمبر دے اوپر پیغمبر دی میں دسے اونی عبادت کر تینوں تھوڑی پہ لگدی ہے اللہ نو بہت بڑی پہ لگدی تینوں کہہ آکھے کہ مگر تے فرض تھوڑے عشاء دے 4 فرض تھوڑے فجر دے 2 فرض تھوڑے جمعہ دی 2 رکعتاں تھوڑیاں یہ دے امام کی معاشر جان دے چھوڑے دے ہوئے اساں 2 دی بجائے 4 تے 6 رکعتاں نہیں پڑھ لینے ہیں تیرے پیو دی شاہی نہیں ان طرح نہیں رب راضی ہوندا یہ یاد رکھو رب راضی ہوندا ہے اپنی مرضی نال او دیاں مرضیاں آندیاں اپنے رسولاں دے اوپر رسول جڑا کام دسے سی او کرے سے رب راضی ہو سکے یہ دو جمع 2 4 یہ تو 8 رکعتاں عشاء کی نہیں پڑھتے تو آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے سنت کا نمونہ موجود نہ ہو یہ گل ٹھیک ہے یہ کول کھانے والے رنگ برنگے چاول کھاندے ہو ختم شریف یہ قرآنی تمیز ہے یہ فلانا تمیز ہے خدا دے بندے کسی صحابی قرآن کی کوئی آیت لے کے گالے لٹکائیں جیڑا کام جو نہیں ہویا کیوں کر دے ہو کیا کرو آخر کو دے اندر نجات دیتے ہو کے اندر ثواب دیتے ہو کے اندر برکت ہے قرآن سارا شفا ہے قرآن سارا برکت ہے اگر ختمہ دے پڑھو کوئی برکت نہیں الٹا نقصان اپنا کر کے اٹھو گے قرآن یا حدیث یا عبادت کا کوئی بھی انداز یہ حکا گل یاد رکھ لو او کرنی ہے یہ دے اتے نمونہ سنت مصطفیٰ دا موجود سو دی حکا ابراہیم علیہ السلام انبیاء دے جد الانبیاء ہے کوئی معمولی نبی نہیں رسول ہے صاحب کتاب رسول اور بیت اللہ تیار کر رہے ہیں بیت اللہ بنا رہے ہیں بیت اللہ بنانا مسجد بنانا کا بڑا مقام ہے مسجد کے جگہ دیوان کا بڑا مقام کا مفہوم سے کہتا ہے سند میں تو تھوڑی رکھا ہے کہ حدیث کا ہے فضائل یہ جڑا ایک قطار پرندے چڑی جڑا پرندہ دارا ہوتا ہے اس جتنے ہوتے گھونسلے جتنی جڑا مسجد بنائے اللہ ان کا گھر جنت بنا حالانکہ گھونسلے مندہ نہیں کھڑو سکتا نا صرف قلت بسی ہے چھوٹی چھوٹی مسجد جو بنائے ایک کوٹھے جتنی کمرے جتنی یہ تو ماشاءاللہ بہت بڑی جڑی تساں بنائی یہ تھوڑا کیا خیال ہے یہ تو دیاں ہیں یہ تو دیاں ہیں یہ ماں کا او کھلیے بیت اللہ یہ مسیحتاں اس بیت اللہ دیا دیاں ہیں وہ ماں ہے وہ ام القرآ دے اندر کھڑی ہے ساری مسیحتاں دی ماں ہے
ماں پہ آنا نا، ماں عربی کے اندر مرد کی چیز نو آتے ہیں، بنیادی چیز وہ ہے جو اون ماں کی دنیا نہیں ہوگی وہ مدد پہ آتا وہ یعنی وہ اصل رسول ہے تے اسے کی شاخ ہے لگا پڑی ہوئی یہ اصل رسول بنایا ہے، یہ بیت اللہ بنایا ہے اصل، یہ بھی اللہ کے گھر، یہ مسجد کی اللہ کے گھر میں عربی چاہتے ہیں بیت اللہ کا تو بکرا مانا نہیں، بیت اللہ کا مانا ہے اللہ کا گھر، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے کہ نہیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ جڑا اصل رسول ہے موٹھے جڑا سارے اللہ کے گھر کا جنہوں میں کہا کہ ماں موٹھے یہ بیت اللہ، جس انسان نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیتا ہے وہ شان کا کوئی اندازہ ہے جڑا اے مسجد بنائے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ہوتا ہے گھر جنت میں جی بیت اللہ بنایا کیوں بھائی وہ کی شان کا کوئی اندازہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا وہ الفاظ پہ توجہ فرماؤ ربنا وابعث فیہم رسولا اے اللہ سائیاں جڑی میں امت مسلمہ دے بارے میں گزاری عرض تیرے اگے اللہ وابعث فیہم رسولا منہم اے اللہ اپنا ایک عظیم الشان رسول بھیجے اس امت دے اندر اس قوم دے اندر اس گروہ دے اندر انہاں دے اندر منہم جڑا عظیم الشان اولو العزم رسول بھیجنا اے اللہ سیاح و انسانہ واسطے فخر بنائے، جنہ واسطے بھی فخر نہ بنائے، نوریاں واسطے بھی فخر نہ بنائے، یعنی نوریاں وچوں بھی نہ بھیجے نہ جنہ وچوں بھیجے نہیں کمل او فخر کرے سن کے ساڈے وچوں ایڈا آقا رسول آیا اے اللہ سیاح اے ساڈے واسطے فخر بنائے جڑا رسول بھیجے انساناں وچوں بھیجے تاکہ کل نو انسان فخر کریں کہ ساڈے وچ ایک ایسا رسول آیا ہے یہ دی مثال کائنات دے اندر بھی کوئی نہیں، بڑا بے مثال تے عالی شان پیغمبر آیا ہے اے اللہ جڑا پیغمبر آوے او دا بلکہ کم ہوے اس قوم دے اندر یتلو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ یہ میں ساتھ چلے گا کوشش کرنا اس کو سجے کھپے ہونے دی فرمایا یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ اللہ سائیاں اور رسول جڑا ہوئے انہاں دے سامنے جنہاں دے میں آکھیا امت مسلمت اللہ تیرے تابعدار انہاں دے سامنے وہ تیری کتاب پڑھے یہ کوئی نہیں پتا کہ کتاب وہ کیڑی ہونی لیکن ہونی تو اللہ تیری ہے نا کتاب تیری کتاب تو تیری کتاب ہے بے مثال کلام ہونی ہے تیرے ولو کیڑی کلام ہوے بے مثال او پڑھے تیری کتاب کسے اور بھی کتاب ہدایت نہیں دے سکتی تیری کتاب ہدایت دے سکتی یہ ساری دلیلہ کی سلطان دلیل اللہ کی کتاب سارے دلائل کی بادشاہ دلیل ہوتی ہے یہ اندر کوئی عیب نہیں ہوتا کوئی ریب نہیں ہوتا کوئی شک نہیں ہوتا نہ سند نال نہ راوی نہ مدی نہ نو لحاظ نال کسی بھی لحاظ نال اللہ سدھی تیری کلام آتی ہے جبریل لے آتا ہے نبی کے دل دوسرے آتی ہے یہ تیرے حقانیت دل تر ترقی جتنا بھی شک کوئی نہیں ہوتا اس واسطے ایک اولو العظم تے عالی شان پیغمبر اس امت کے سامنے پڑھے تو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم یاد ہے نا ویزکیہم اے اللہ جڑے لے انہاں دے سامنے تیری کتاب دی آیات پڑھے تے یہ بھی نہیں کہ صرف پڑھ دے یہ کوئی ان نہیں جو
ایک آیا میاں ایک خط لے کے آیا کہندا اوتے خط تو سیل کم دے آن کے فلانے بندے نو دے دیتا ہے جڑا لے آون والا ہے اس نو کوئی پتہ نہیں خط دے اندر کی لکھیا ہوا ہے ان طرح کا نہیں بلکہ میں بیانہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انج نہیں جو چھڑی تیری کتاب لے آن کے لوگوں دے حوالے کر دے گے جو آپ سمجھ لاؤ تے پڑھ لاؤ تے عمل کر لاؤ نہیں جتھے لوڑ پائے بنے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یہ جڑی کتاب ہے اے نہ کر صوفی نو ہلا دے یہ جڑی کتاب تو نازل کرنی ہے نہ سائیاں جڑے ویلے کہنو سمجھ نہ آندی پئی ہوئے تیری کتاب دی تعلیم بھی نال دیندا ہے جڑے ویلے تلاوت بھی کرنی ہے تعلیم بھی ہونی ہے تفسیر بھی ہونی ہے تشریح بھی ہونی ہے نال اپنے عمل دا نمونہ بھی نال دکھاونا ہے اللہ فرماندا ہے وال میرا ابراہیم علیہ السلام پیادا تیسرے نمبر تے وَيُزَكِّيهِمْ جڑے ویلے اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو جائے اور سمجھا بھی دیتی جائے وال جڑے ستھریاں زمیناں لے کے بیٹھے ہوندے دلاں دیاں جڑے اپنی نیتاں خالص لے کے بیٹھے ہوندے ہیں وال ہکو نتیجہ نکلدا ہوندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دے دلاں دی زمیناں دے تزکیے ہو ویندے ہوندے ہیں ساری اتنی کوئی شے پہلے کھلوتی ہوندی ہے غیر اللہ دی ساریاں نکل ویندیاں ہوندیاں تے اس پاک ہون تو بعد اس دل دے اندر جے آن کے بہ ویندی ہے تے اللہ دی کتاب آ کے بہ ہن جڑے کتاب آن کے بہ ویندے وال کتاب دے اندر تا جن ہی سنیا ہی تے مان لیا جو اللہ کی کتاب دے اندر میری شرک دی تردید ہوتی ہے تے میرا توحید دا اعلان ہوتا ہے جس بندے نے اپنے دل دے اندر اللہ کی کتاب دا سبق بہا لے اس دا دل کدی پلیت ہو سکدا نہیں وال تزکیہ قلب ہوندا ہے تے اللہ کی کتاب دے نال ہوندا ہے کیویں ہوندا پیا ہے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے تلاوت ہو رہی آئی اس ویلے جنہاں دا کٹولا گزریا ہے انہاں دے کناں دے اوتے قرآن دی آواز آئی جڑے ویلے قرآن دی آواز آئی وال سنن لگ گئے کہ وچوں کوئی بولن نہیں لگا ہے دوسرے نے چپ کرا لیا انصتو یار چپ کر کے کھڑے رہو اے اللہ دی کتاب ہے تورات تو بعد ایڈی سونی آواز تے ایڈا لہجہ ایڈا نظم تے ترتیب کلام والی کتاب اج میں سننے آئے اینو چپ کر کے سنن دیو نے دوانی تے پڑھن والے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیون والی آئی اللہ کی کتاب جڑے ویلے آواز آئی ہے چپ کر کے سن دے پین جڑے ویلے فلما قضیا جڑے ویلے تلاوت تقریر تے درس تے قرآن دا تذکرہ مکمل ہو گیا ہے واز پورا ہو گیا ہے جڑے ویلے درس قرآن مکمل ہو گیا ہے اس ویلے آکھے لگے یار ہن بولو کی ہو جئی کلام سنی وچالے تے نہیں بولنا جڑے قرآن پڑھیتا ہے بات بولنا بات آسمانی کتاب ہی نہیں پڑھنی کوئی شے نہیں پڑھنی ان سے تو چپ کر کے سنو میں سمجھ آئے کہ نہیں آئے گا آپ پڑھنا رو لگا کرے کرو یہ سے پڑھن والا قرآن پڑھتا ہے تو سب کیا کرنا ہے چپ کر کے سنو چپ کر کے سنی گئی ہے دسو تبصرہ کرو لوگ تبصرہ کریں تھے نا پیچھے اے تو سچ جمعہ پڑھ کے بھائی سنا کہ اثر سناؤ مولوی مٹی میں تقریر کی اکثر یہ ساؤنڈ خراب ہے کیا سکائی نہیں ہے مطلب کوئی جگ سی کوئی وہ جگ سی جڑے ہاں صرف قرآن سننے واسطے بیٹھے ہو سکے سبحان اللہ قرآن سن کے آئے ہیں یہ جڑے جن نا یہ ناندی پہلی بار سن لو آپ نے تبصرے پیچھے مٹو سا آپ کر رہے ہیں جنہ کو پیچھے ہوں تبصرہ کرو اے بیٹ جڑا کا بولے دیا نا تو چپ کرایا اے ہوں بولو ہوں بات ہو گیا ہوں دسو اے جڑی کلام سنی ہے اتنی ہو جائے گی
بھائیو انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ جی پڑھی والی کلام سنیے جڑی سنن نال دل وچ کھب گئی، عجبا بڑا سواد آیا ہے، بڑا سکون آیا ہے جڑے ویلے پڑھن والا پڑھ رہا، اج معلوم ہوتا ہی موتیاں دی لڑیے تے انہیں رمجم اللہ دی رحمت دی لگی ہوئی ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن سنے عجبا سنے۔ اچھا یہ تو اپنا ہے نا وہاں بچنا ہوتی کوئی مہاجرین مسجد وچ نہیں اپنی کانفرنس ہو رہی ہے بنا دی وہاں بچنا مہاجرین میں اکٹھی نو ایک ہوتا اعلان ہے، اعلان ہو گیا بورڈر لگا دیا ہے، سبحان اللہ یہ بچے نہیں لے کے بھجائے بولو کہ خدا نے بندے کوئی قرآن کا پڑھے گا صبر تک اعلان ہو گئے تیرے جیسے ہیں۔ اللہ اکبر انا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا دل وچ کھوپن والا تے پسند آ ونجن والا، دل نو چنگا لگن والا ہے، ایہو جہی کلام دے ایہو جہے الفاظ دے موتی ہیں کہ نال نال یار جڑے ویلے دے مانیاں تے غور کریندے رہیا ہے، صرف لفظی سوال نہیں دیندے، اے مانے بھی بندے نو ایمان دے دیندے ہیں۔ یعنی الرشد فآمنا به، ایتے الفاظ بھی بڑے پسند آتے ہیں والے کے مانے جڑے یہدی الرشد فآمنا به، ایتے مانے جڑے بندے نو ہدایت والے پاسے لے کے ویندے ہیں، لہذا فآمنا به اصل دی حقانیت صداقت ایمان لائے آندا ہے، اے سچی کتاب ہے، اے کھری کتاب ہے، پڑھن والا سچا دعویدار نبوت دا، اے واقعی اللہ دی وحی ہے۔ اساں پہلے بھی وحی والی کتاباں سنتے رہے ہیں، اساں مزاج آشنا ہے اللہ دی وحی دے، سانو یقین آ گیا ہے جنہیں تورات اللہ دی وحی ہے، جنہیں انجیل اللہ دی وحی ہے، ایک قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، جنہیں انہاں کتابوں والے سچے رسولان، انہیں ایک کلام پڑھن والا بھی سچا رسول ہے، لہذا فآمنا به اساں دے اوتے ایمان لے جانا ہے، تے ایمان لے آون دا معنی یہ ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کتاب مننا دا نتیجہ تو نکلیا نا، کتاب بھی مندا رہے، شرک بھی کردا رہے، اللہ کی کتاب بھی پڑھدا رہے تے غیراں دے کے سجدے بھی کردا رہے، اللہ کی کتاب بھی پڑھدا رہے تے دھیاں تے پتر درباراں تو منگدا رہے، اللہ کی کتاب بھی پڑھدا رہے تے نفع تے نقصان انساناں کو منگدا رہے، قبراں دے کے چھپدا رہے، فلانے دے نام دا اٹا گٹا، فلانے دے نام دا بکرا چھترا، فلانے دے نام دیاں ریوڑیاں تلوڑیاں پھلیاں جاگیاں تے دور دور تے بیر واجے بجیندا رہے، انج کدی ہو نہیں سکدا جڑے دل دے اندر تزکیہ قرآن کریندا ہے وال اس دل دے اندر کدی شرک آ سکدا قرآن کا پہلا بچہ ہے، جڑے ویلے دل دا تزکیہ ہو جائے یہ تو گناہوں کا شروع ہو گیا بھائی، یہ کرنا ہے اچھا مسجد کا چندہ ہے اس لکر لیکن جو رہے جی چکاٹ کے لیے بھی بہتر ہے، دو بندے ہوتے ہیں صدر صاحب یہ رومال ہے کہ دو بجے ایک رکاوٹ لگے دو بندہ سہنا یہ بھائی اتبار اللہ اسی بندہ ٹھیک ہے، اللہ پاک مزید توفیق دے، پتہ کوئی نہیں لگتا المسلم من سالم المسلمون باللسان وجاتے ہیں، ایک نال سلام کی دوے نال یہ کاٹ لے مسلمان، سبحان اللہ، یہ مطلب ٹائم ہو گیا
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. جڑے ہن قرآن نال دل دا تزکیہ ہو گیا ہے، ولن نشرک ہن مرد مر ویسائیں مگر اللہ دے نال کدی شریک نہیں بنا. وال جڑے پیغمبر دے بارے دعا کرے دے پئے، اس پیغمبر نے بھی کائنات دے اندر توحید دے بیان دے اندر اللہ کی حجت کائنات انسانی دے اوتے اس طرح قائم فرمائیے. جو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر بار چھوڑنا تے گوارا کر لیا ہے. اپنی معصوم بچیاں دے رخساراں تے لگے ہوئے تھپڑ دا برداشت کر گئے ہیں. اپنا سارا کچھ تے چھوڑ چھاڑ دیتا ہے مگر اللہ دی توحید دے اوتے سوال نہیں آون دیتے. منگے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. میں نے منگیا اس جس نے بیت اللہ بنایا. لوگ آتے ہیں یار مسیح پڑھی تے میں کوئی چنگا خطیب رکھنا، مطلب تے کوئی نہیں بڑی مسیح تے چول ہی آتے ہیں. جیڑی بڑی مسیح تو سی وہ ٹیچر اور دوتی ہوئی جاتی. یہ سارے تجربے لیکن لوگوں کا خیال ہوتا ہے یار بڑا مرکز میں پڑھنے آئے تو مولوی بھی کوئی اہل علم رکھنا ہوتا ہے نا. خیال یہ اچھا خیال ہے، یہ خیال بہت اچھا ہے کیونکہ یہ تو سمجھو اتباع پہ کرتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے. ایڈا بڑا گھر پہ بنتا ہے اور بولو تو صحیح بیت اللہ تے خطیب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جی میں بیت اللہ کی مثال کوئی نہیں، یہ خطیب بھی بے مثال ہونا چاہیے. اور سارے آپ کو سبحان اللہ. میں کوئی نہیں مصیبت کی گل نہیں کیا کرتا، ہاں میں تو گل کرنا اللہ نے مرکز دی. سارے چون کوئی غلط ہو سکتے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں. اس مرکز کے جو قابل ہے وہ سبحان اللہ. اللہ سارے مرکزاں نے ہدایت دے. لوگ مولوی رکھنے لے وچن بھئی تنخواہ جڑا تھوڑی منگے اور اللہ اکبر مولوی صاحب کی تقریر پہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر ثابت کریں. عیسیٰ علیہ السلام بڑا اہم مسئلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لے گیا. یہ کچھ نہ دے پہ ایک بندہ کھڑا ہو کے اسا کو استاد جی عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے؟ یہاں زندہ ہے. کتنے چوتھے آسمان اتنے بڑو کھاندے پیش ہے، اتنے وہ کھاندے پیش ہے. وہ سارے بندے دے پوترا پہلو چوتھے آسمان آنے کا فکر کرتی میرے کو کچھ نہیں میں کہ کھانا. اللہ اکبر. بھئی تینوں وہ آسمان والا جانے تے وہ مہمان جانے، تو اپنے مہمان کی فکر کر. سبحان اللہ. یہ اونچا خیال گیا ابراہیم خلیل اللہ. سبحان اللہ. وَوَصْفِهِمْ رَسُولًا، اس رسول نے دنیا نو رنگ لایا کہ نا. سبحان اللہ. اعلان پہ ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو کچھ تواڈے رب والوں آیا ہے انہوں اگا سناؤ، اگا پہنچاؤ، اگا سمجھاؤ. بھاویں کہے نو چنگا لگے تے بھاویں نہ لگے، بھاویں میٹھا لگے بھاویں کوڑا لگے، بھاویں کوئی پتھر لگے بھاویں تلوار لگے بھاویں تیر لگے، بھاویں جیڑا بھی کوئی اگومی اپنا رد عمل لکھائے بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا سونا جیڑی کلام تھوڑے نازل پئی ہوندی ہے کوئی بچا کے رکھن والی نہیں، یہ لکا کے رکھن
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا تے فرمایا ہے جنہاں نو اللہ تو علاوہ کھڑے کجے دیو عباد امثالکم۔ کتنی سونی دانش بھری گل ہے۔ عباد وہ تا خود عاجز ہیں، عباد خود بدھے ہوئے ہیں، عباد خود کہیں شہد مالک نہیں، غلام عباد اتاب کمزور عباد فلا غلام کو بے شرمندی عباد امثالکم جویں تساں کمزور مخلوق ہو انہیں جنہاں کو سڑ پہ کریں دے ہو وہ بھی تھوڑی طرح کمزور تے لاچار تے بے بس ہیں۔ چلو تساں تا پل بھی جی دیو تا موئے ہوئے جیڑا پہلے بھی کمزور ہوئے والمرنے وتا اکا بے زور ہونا ہے جیندہ عمل بھی کچھ نہ کچھ زور ادا ہونا ہے اٹھی کے پانی پی لینا ہے کوئی وٹا مارے لگے تو سر تلے کر لینا ہے جنیا کوئی معاملہ پڑھنے لگے تے اپنا کچھ نہ کچھ دا حل کر لینا ہونا ہے مگر جیڑا مر ویندا ہے ایک کا پہلے کمزور ہاں وال جیڑا کمزور آئی وہ بھی زور بھی نکل گیا اور اکا بے زور ہو گیا ہے جیڑا بے زور ہو گیا ہے ہن بے زورا کولوں تیرے جائے کمزور کھلوتے لگدے ہوئے۔ ایک تو آپ کمزور ہے کہ جن کو منگدا کرا وہ بے زور ہے ہن عقل بتے میں ہے باقی میں گل پہ کردا نہیں تکار چھوڑو باقی عقل ہے جیڑا منگدا کرا وہ تے رے عقل کیوں جی دل لے کے گیا کرا دل دے وچ مٹی بھر تے گیا کرا سلا تے سیمنٹ دل وچ بھر تے گیا کرا تو آج جتھے رب دی محبت بھر کے وجنی آئی یہ قبر بھر کے گیا کرا ہمیں نہیں آئی یہ تزکیہ پہ کرندہ دل نہ عباد امثالکم کمزور بے زور توڑی طرح فدعوہم فلیستجیبوا لکم یہ اجر یقین نہیں آیا انہاں دی کمزوری تے بے زوری تے بے وسی دے اتے اجامی اعتبار تینوں نہیں آیا تول فدعوہم فلیستجیبوا لکم والوجن سجمار والچاہیدہ تینوں جواب دین چاہیدہ تیری امداد کریں چاہیدہ باہر نکل کے تین یتیم دے سر تے اپنا پھر چلو آ گیا تیرا ابا مر گیا ایسا تیرے نال ہے یا میاں آ گیا تیری ماں مر گئی ایسا تیرے نال ہے یا تیرا بھائی مر گیا ایسا تو تیرے نال ہے تینوں اولاد دی لوڑ ہے چپ کر رومن دی لوڑ کوئی نہیں ہے بکرا بھی واپس لائے مانے یہ ٹٹا بھی واپس لائے مانے ایسا یتیمہ دے مال نہیں کھاندے ہوں دے قبر جنائے کی یہ تھال دے لال دے بال دے گندہ حال واپس لائے مانے اور ایسا جانیے تے تیرا کم جانے اللہ فرماتا ہے آؤ میدان دے لائے ایسا بھی یہ دے کھڑے آئے سارے پیغمبر دے نال پڑے نال ویکھن واسطے آوے سی چلو آؤ میدان دے لائے فدعوہم فلیستجیبوا لکم جنہ جنہ نو حاجت روا مننا ہے جنہ جنہ نو غائبانہ سنن تے ویکھن تے جانن والا مننا ہے چل آ ساڈ مار ساڈے ویکھن والے بھی ہونا ہے تے تو بھی اٹھائی ہونا ہے اساں بھی تو ویکھن والا ہونا ہے ول ویکھنے آئے تیرے ساڈ دا جواب کون دیندا ہے اللہ دا سدیندا ہے القرآن یفسر بعضه بعضا اللہ دا سدیندا ہے سدیندا ہے سدیندا ہے سدیندا ہے سدیندا ہے قیامت توڑی سدیندا ہے اللہ فرماندا لا يستجيب له إلى يوم القيامة تو فرمایا فدعوہم فلیستجیبوا لکم اتھے استجابت دی نفی اللہ آپ پہ کرنا ہے ساری زندگی کوئی
یوم القیامہ اللہ دا میں تینوں دساں کیوں نہیں جواب دیندے او دی وجہ یہ ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ تیری ساری سبب تو یہ نہیں بے خبر ہے یہ بے خبر ہے اس سے لینا ہے اور تو اپنی عقل کا پہلو علاج کر یہ کوئی بدام کھانے کا صبح لے جاتے تو تجھ کو سامنے معافی جو بڑھ کے تجھ کو رتی عقل دیا بھائی سٹیدہ ہونا نوے جڑے سنتے ہوئے سٹیدہ ہونا نوے جڑے ریٹھے ہوئے سٹیدہ ہونا نوے جڑے کچھ نہ کچھ دے ہوئے اور میرے کو ایک شاید کوئی نہیں مطلب ایک رومان کوئی موبائل کوئی شاید کوئی گڈی کہ میں نے کہا کہ حضرت جی میں موبائل دے ہوں میں تو نہیں واقعہ کو تو پہلے میں نے لے کے دے کہاں تک دے ہوں بھائی بیٹا آما پہ تو میرے پر بٹھا موبائل منگڑ آیا کھڑا اللہ تعالیٰ لا یام لکھونا من کتمیر وہ تو ایک چھلکے نے مالے کریں تو آنا میں چھل شیر کا پتر دے یہ کا مطلب ہے تو بیدام کھا نہ کشنا اشتا گھوڑ مگر تو پہلے طاقت ہے نو اکل آوے اب کل نبوت تولد رسول بے اکلوں کدی توحید سمجھ نہیں آئے کب دنوں سے سرے جاگڑا رب دا شریک بڑھائی بتاؤ سی رب دیا صفتہ غیرت بڑی بتاؤ سی تو اپنے عقل کا علاج کر توحید آپ تیرے دل میں جا بھی سبحان اللہ اعلان ہوا بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا آؤ میدان وچ یا ایھا الناس کھلا اعلان خاتم الانبیاء قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آنی کوئی اور نبی نہیں آنا ایڈیاں جامع مانے گلاں ہر دور فٹ آمن یا ایھا الناس انسانوں صرف مکے والے نے مدینے والے نے صرف یاد والے انسان یا تو نہ یا اہل مکہ کا ترتیب یا میں نہ واسطے آئی کیا کہ یا ایھا الناس ہم آپ سب انسان ہیں کہ نہیں یہ ہو تو میری نکل یہ کا بخل یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له مثال بیان ہو رہی ہے نو توجہ نہ سنیا ہے جی اللہ فرمانا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا انہوں اللہ تو علاوہ سجنا ہوتا ہے تو مکھی بھی بنا سکتے یہ کون کہتا مکھی کوئی مکھی ہو یہ کوئی شرط نہیں گڈیاں دی موٹی ہوندی گھوڑا لاگا کھاندی تے ملتان دی وسی ہوندی او نا کالی ہوئے بھوری ہوئے بگی ہوئے چٹی ہوئے سنڈی ہوئے گھنڈی ہوئے تو بھاوے پیرا والی ہوئے بھاوے جڑی کپاہ نو پمدی ہے تے بھاوے جڑی چاوڑاں دی منجی خراب کرے دی جڑی بھی ہوئے سباب بن کوئی چھوٹی موٹی نیلی پیلی بگی کالی ساری اللہ کا کوئی بھی مکھی میرے علاوہ بڑا سکتا ہے اچھا مکھی نہیں بنا سکتا چلو مکھی کا اللہ کی کتاب سے کتاب مکھی نہیں پڑھتی جی مکھوڑ کا بن سکتا اللہ تعالیٰ مکھی نہیں پڑھتی مکھی نہیں پڑھتی تو مکھی کا پیو بن سکتا سبحان قرآن زباباً نکرہ ہے زباباً نکرہ ہے نکرہ للتعنیف بھی ہے للتقلیل بھی ہے للتحقیر بھی ہے زباباً مکھی ہوئے مکھی دا ماما ہوئے مکھی دا چاچا ہوئے مکھی دا دادا ہوئے مکھی دا پیو ہوئے کوئی ہوئے تو پہلو ہونا لی مکھی نہیں بنا سکتا تو پچھلی نسلہ کی میں بڑھاندہ پیا تو تیرے اکل ٹھیک ہے تو ہونا لی دی گال کرے نیا تو پچھلی آنا دادا بڑھ سکتا ہے ماما بڑھ سکتا ہے اللہ کا زباب بان نکرے دی نفی اور جدا نکرے سیاق کے نفی آوے اس لئے عموم ہوتا ہے نفی دیتا ہے علماء کو پتہ ہے
عموم نفی دے اندر لن یخلقو کے حرف نفی دا ہے، نفی مستقبل ہے، لن یخلقو ذبابا اور نکرہ دے پچھو نفی ہوئے تو یشمل کلہ وہ دے در عموم ہوتا ہے، نہ مکھی بنے نہ مکھی دا کوئی آنٹی بنے نہ دی دادی بنے نہ چاچا بنے نہ ماما بنے، کوئی نہیں بن سکتا مکھی دے پچھو خاندان جو ایک ذرہ ہی کوئی نہیں بنا سکتا کہ تو بناون تے کھلا اڑنا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، جڑی میری بڑی ہوئی مکھی إِن يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ، یہ الذُّباب یہ الف لام آگ سے نہیں ہے، جڑی تیرے کو نہ بڑی کسے کو میں اسے مکھی دی گل پہ کرنا، کوئی نمی دی نہیں پہ گل کرنا، جڑی مکھی دے بارے میں چیلنج بھی چاہیے کہیں کو نہیں بڑھنی وہ میری مکھی بڑی ہوئی مکھی۔ اور اگر یسلبہم الذباب شیئا، اگر ایک ذرہ تیرے حضرت دے کھانے وچوں چا کے اڈ پوے، جلیبی دے وچوں ذرہ چا لوے یا حلوے دے وچوں اپنے سونڈ وچ ایک ذرہ لے لوے یا میاں کہ اور شے دے وچوں جڑیاں دے دیندا میں اوتھے جا کے انہاں وچوں کوئی ایک ذرہ چا کے اڈ پوے، اللہ فرماتا ہے مکھی دا بناونا تے ایک پاسے رہ گیا، او کملیا لا سبحان اللہ، جڑا طاقتور نو چھوڑ کے کمزور دے کوئی نہیں کرے، میری سندا نہیں کئی مڑے دا نہیں، مینوں لے لے ککڑ تے دے دے پتر، لے گڑ دی لوڑی تے دے پتر دی لوڑی، یہ جانو بدام نہیں کھاونے چاہیے، پیر دے سینے سوٹے نال اینو ماجنا چاہیے، اینو دسنا چاہیے نام مرادا، او جیندا جاگدا میرے منہ تے کھلا دیتا ہے، او طاقتور میرے منہ تے کھلا دیتا ہے، او حاضر ناظر تیرے جان مال دا مالک تے جو ایک کریں دا کہ لے
کرو. اللہ فرماتا ہے جیڑا بھی میں پیغمبر بھیجیا ہر پیغمبر نے قوم نو آکھیا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور بندے بنو اللہ دے. اعبدوا اللہ بندے بنو اللہ. یہ نہیں صرف نماز پڑھو. نماز واسطے اقیم الصلاۃ آتا ہے. اعبدوا اللہ پیر کو لے کے سر توڑی بندہ بن کے کہیں دا بن. اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. جڑا توحید کو ہٹائے او بے ایمان طاغوت ہوندا ہے. جڑا توحید کو پاس لے کے جائے واجتنبوا او دی محفل وچ بہنا نہیں. سبحان اللہ. او دی محفل وچ ہیڑی محفل وچ بہنا یہ قرآن پہ آتا. واجتنبوا الطاغوت سرکش رب دا نافرمان سب تو بڑا مشرک ہوندا ہے. وہ دی محفل نہیں اٹینڈ کرنی. وہ دے کول نہیں ون کے بانا پتا تو چلو لب یہ دی سور سن لینے ہیں. اے سورہ نہ سنیا کرو. اللہ دی کتاب کی عزت دل وچ رکھی کرو. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اور اللہ دے بندے بنو تے اللہ دے نافرماناں کو دور دور ہو کے رہ کرو. سبحان اللہ. آیا ایک آیا دوڑدا آیا اللہ دا بندہ آیا تے شرک تے مشرک کو دور رہن والا آیا. جڑے ویلے آیا اللہ نے قرآن بنایا. اللہ فرماتا جا من اقصى المدينة رجل يسعى. دور کنارے تے رہن والا بندہ دور رہن والا شہر کو دور رہن والا بندہ وہ دے کرنا تے آواز آئی. مستی دے اندر کچھ بندے ہیں جڑے آتے اصل اللہ دے رسول آئے. انا الیکم لمرسلون. ہم تمہاری طرف رسول بن کے آئے. ہماری بات سنو سمجھو تمہارا فائدہ ہے. تمہیں جو کہا سنی بات اچھا ایک گل ہے کہ ساڈے پیو دادے کو تب آپ نے سنی کدی نہیں. پتھر مارے قتل کرن تے تیار ہو گئے شہید کرن تے. اللہ نے تیسرا بھیج دیتا. پہلے دو آئے اللہ نے پھر تیسرا بھی اٹھا دیتا. تین لوگ ہیں آگے لگے ربنا یعلم. تو لوگوں ہماری برادری ہمارا رب جانتا ہے. ربنا یعلم. ہم جھوٹ نہیں بول رہے. تم اعتبار کرو یقین کرو ربنا یعلم. اتنا عرصہ گزر گیا اصل کہتے دعویٰ کیتا نبوت کا. یہ ہوں سانو آخر والے نے آخیا ہے ربنا یعلم. اللہ گواہ ہے اس نے آخیا ہے اسا تا بیان ہے انا الیکم لمرسلون. اسا رسول ہیں. اسا آپ کو نہیں دعویٰ کیتا توحید کا. انہاں کے جو بھی ہو جو کچھ بھی اپنی تقریراں بند کرو. لئن لم تنتهوا اگر تم باز نہ آئے لنرجمنکم. اسا تمہیں پتھر مار کے سنسار کر دیں. جواب ہویا نا جی. ہن بندہ کیا کہ یہ جانو بدام کھانے چاہیے یہ جانو لیٹر کھانے چاہیے. اگر کبھی بھی شعوری لنرجمنکم مسئلے کا حل ہے دلیل نہیں. پتھر مارا گے ایک مسئلہ ثابت ہو گئے. اللہ فرماتا شہر کے کنارے تے رہن والا وسرین لکھا درخان حبیب کارپینٹر نجار. سنیا بھی دعوت دیتے پہ بندے اس کی دعوت رسول دی. یہ توحید علی خالص دعوت نبی دی. انہوں کون مجرم سمجھی کھڑا. چلو میرے کو بہت کچھ نہیں ہوتا تو میں مان کے بلندی تعریف کر دیں. آپ اہل توحید بھی خالی زبان نال تائید کرنی بھی اللہ نے بڑی پسند. اس بندے نے کم از کم توحیدیاں نال تے اپنا سر جوڑیا ہے. توحیدیاں نال تے اپنا دی آواز نال تے آواز اپنے رلا دیتی اسلام. آن کے کیا پیدا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین. اچھا 5 منٹ رہ گئے. اے میری قوم رسول دی
اتباع کرو. یہ نہیں جان جاتے اے میری قوم اے اللہ دے رسول ہیں. یہ تو ایک جملہ وکھرا ہو گیا. اگو اتباع واسطے اور وکھری تمہید بنانی پویا نہ کٹھی گل کیتی. یا قوم اے میری قوم اتبعوا المرسلین. دوئے مانے آ گئے. ایک تا ایک عام بندے نہیں یہ اللہ دے رسول ہیں. کہ دوئی گل ہے جڑے مقام دے اللہ دے رسول آویں وال اپنیاں اپنے بزرگاں دیاں اپنے مولویاں دیاں گلاں چھوڑ دینی دیاں تے نبی دی اتباع کریندی. یہ وبار دی گل ہے کہ نہیں؟ اس جدہ ہی ویسو مومن دی موعد دی گل نبی دی گل وبار والی اسی سونی اسی عقل آمن والی اسی بے وباری گل نہیں. جتھے رسول ہوئے اتھے کسے ہو دی اتباع نہ تو صحاب سے آنے ہو جتھے سورج بھرے ہوئے اتھے اور چانن دی بیر بتیاں بالن دی. جتھے انہیرا ہوندا ہے اتھے تاں بالیا جاندا ہے. یہ ہے نا کہ یہ ہونے کھلو بیر سے ہم دے اندر کہے بلب نہیں لایا. سب سے بیٹھ لو کوئی لگوایا کیونکہ پہچان ہونے نا ایتھے ذریعہ لے رہا جتھے کوئی ہے کار مالن جائے نہیں دی. تے جتھے براہ راست سورج کی روشنی اتھے بلا مالن دی ہے لوڑ. عقل دی گل ہے نا دنائی دی گل ہمیشہ دنائی دی گل ہو سی. اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تسا میں انہاں رسولاں دی میں گل پیا کرنا کہ تواڈے کولوں کوئی اجرت دا سوال بھی نہیں کریں گے. تو اللہ واسطے اللہ دی رضا دی خاطر توحید سنا رہے. انہاں دی کرو اتباع. اگر اللہ دی رحمت لینی ہے تواڈے کولوں کوئی شے منگدے بھی نہیں تے ہدایت یافتہ بھی نہ لین تے رہ گئی میری گل جو میں جملے کیوں تواڈے سامنے بول رہا. وما سارے چودھریاں دے سامنے وچے خان بھی تے وچے شاہ بھی تے وچے مار بھی تے وچے وڈے بھی تے وچے چھوٹے بھی. تو غریب دیا بندہ اور سنو مال یا میرے کوئی عقل نو تا کچھ نہیں ہو گیا. کیوں مطلب آگے جیسا عقل ٹھیک ہوئے وہ تو ہی لگا ہوتا. مال یا کیا ہے مینوں لا اعبد الذی کہ میں نہ پوجا کراں اس ذات دی جس نے کیتا ہے الذی فطرنی. یہ کہیں کو پوچھے بغیر اپنی مرضی نال میرا نقشہ بنائے. فطرہ کہیں کو پوچھے بغیر اپنے علم نال اپنے زور قوت نال بنایا. کہتی نقل نہیں اتاری وہ فاتح خالق ہے تو فاتح بغیر کسی کی قدر اتارے بڑھانے والا. میں اس کی نہ پوجا کراں الذی فطرنی وإلیہ ترجعون.
مطلب سمجھو جو ساڑیاں واقعہ پہنتے ہتے نہیں یہ لے مرس ہو نا سارے نوندہ ہی لے ہوئی دی ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ اتھے قبر کے وچ نہیں ہوندی کا شاید تیرا ساتھ مارے کرو ترجعون اتخذ من دونه آلہۃ میں ایو جانو اللہ تو علاوہ الہ بناواں کہ رحمان اگر میں تکلیف دینا چاہے کہ سارے رل کے تکلیف ہی نہ دور کر سکے پھر فائدہ کیا ہو ای یریدن الرحمن بسر کنڈا توڑے کنڈا میرے پیر سے کنڈا کا توڑے نا میرا رحمان لا تغنی انی شفاعتهم شیئا توجہ فرمانے تھے یہ نہیں کہ یہ آپ کنڈا نہیں کٹ سکتے بلکہ فرمایا آپ کا کٹ ہی نہیں سکتے لا تغنی انی شفاعتهم کہ سارے لال کے سفارش چا کریں میرے رب دی مرضی نہ ہوئے نبی سفارش قبول نہیں کرے اور دسو لا تغنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون نہ آپ چھڑا سکتے نہ سفارش نال کوئی مرضی نال قبول کر لے کیونکہ وہ تکبر تے جبار ہے تکبر اسے اٹھانا ہے کہ آ جائے اپنے کمال شان جلالیت اور تکبر دے اندر تکن کا یومن ہو فی شان یہ وہ رحمان مہربان ہے تکلیو و تکبر تے جبار علی اپنی جلالیت کا اظہار نہیں کرتا ہے اگر آ جائے اپنے جلال دے اندر تو پوری کائنات کو دے کے معافیا منگڑ والی ہوئے جو ایسا بندے نو فائدہ دے ان نقصان کو بچا وہ دی مرضی نہ آوے تو کسی بھی سفارش قبول نہیں کرو یہ توحید وہ دکھان آئی ہوا ہے تو 1:30 بج گئے چالے کرو میں جامی صاحبہ کے 1:30 بجے سے تقریر کرنی میں کوئی نہ یاد ہے قسم جواب میں وہاں کے 2:30 بجے تھوڑی کرنی میں بیٹھا رہا تو میں نے کہا کہ پاشا مگڑی تو پڑھتی نہیں قرآن تو میرے سامنے پڑھا میں نے کھولی رکھا پڑھی رکھا جامی صاحب کو قسم جواب کے سامنے 1:30 بجے تھوڑی 1:30 بجے آخر دعوانا